الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. عزت مآب سامعین، میں آپ حضرات کے مابین اپنے قلبی احساس کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن و دماغ میں ہے. سامعین گرامی، میں اپنے نوجوان بھائیوں کو جگانا چاہتا ہوں، ان کے احساس کو گرمانا چاہتا ہوں. میں خواہش مند ہوں کہ میری قوم کا نوجوان طبقہ آج کے پرخطر حالات سے واقف ہوں اور اپنا فریضہ انجام دینے کے لیے میدان عمل میں پوری غیرت ایمانی کے ساتھ قدم رکھے. حضرات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آج جس طرح کے حالات ہمیں درپیش ہیں، تاریخ کے اوراق میں کبھی اس طرح کے حالات دیکھنے اور سننے کو نہیں آئے. آج یہ مغربی تہذیب و تمدن، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ حرص و ہوس کی دل فریبیاں، فطرت کی طاقت کو ننگا کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزلی و پستی پہلے دیکھنے کو نہیں ملی. اور یہ قومی مسئلے سیادت و قیادت کے پاکیزہ حصول و آئین رکھنے کے باوجود قوم مغرب و یورپ سے تہذیب و ترقی کی بھیک مانگ رہی ہے اور اپنی تہذیب و تعلیم، کلچر و ثقافت سے ناآشنا ہے. غیرت مند سامعین، خاص کر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو کل ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، پہاڑوں سمندروں کو قابو کر لیا کرتا تھا، جس کے سامنے بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں پیشانی جھکاتی تھی، جن کے عزم و حوصلہ سے مختلف چٹانیں چور چور اور پاش پاش ہو جاتی تھی، جن میں یوسف و مریم کی عفت و عصمت، لقمان و سلیمان جیسی دانائی اور ابراہیم و ایوب علیہ السلام جیسا صبر و تحمل تھا، نیز جن کی پیشانی و خواہشات صرف اور صرف خدا کے لیے وقف تھی، جن میں بے باکی، شجاعت و بصالت، پاکی و پارسائی، صداقت و عدالت، عزیمت و رخصت اتم درجے میں تھی. وہ نوجوان آج میدان عمل میں سب سے پیچھے ہے. اس کے حصے میں عصیان و نسیان، عیش و سرمستی، آرام و راحت، عشق مجازی اور خواہش نفسانی ہے. ان کی زندگی اور سیرت و کردار اور دل و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر و تجویز نہیں ہے، جبکہ یہ مسلم حقیقت ہے کہ نوجوان ہی عزت و عظمت اور انقلاب عظیم کا پیش نما ہوتے ہیں. مستقبل کی تعمیر و ترقی میں انہیں کے عزائم و افکار کا دخل ہے. ان کی تعمیر میں قوم و ملت کی تعمیر ہے اور ان کی تنزلی میں قوم و ملت کی تنزلی ہے. اگر یہ ٹھوس عزم و حوصلہ، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر سے امن و آشتی، مساوات و رواداری، غمخواری و ہمدردی کا درس و پاٹھ دہرایا جا سکتا ہے. اور تاریخ کے پیغ صفحات پر اصحاب کہف، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم اور محمود غزنوی رحمہم اللہ جیسی شخصیتوں کے کارناموں میں رنگ و روغن بھرا جا سکتا ہے اور یہ ہندوستان پھر سے سونے کا چڑیا اور امن و امان کا گہوارہ و گلدستہ بن سکتا ہے. غیور نوجوانوں، ماضی کے مہاپرش نوجوانوں اور بہادر ہستیوں کی تاریخ و اتہاس پڑھ کر، سرفروشانہ عزم و ارادہ لے کر، نیا جوش و جذبہ لے کر، نئی سوچ اور اسلامی روح کے ساتھ میدان مقابلہ میں آئیے اور مایوسیوں کو لات مار کر آگے بڑھیے. جب آپ میں عقاب روح اور چیتے کا جگر اور شاہی کا تجسس ہوگا تو آپ کا نشیمن اور جتریا پر ہوگا. پھر ہر باطل طاقت سے مقابلہ کرنا، اس کو خدا کے سامنے لانا آپ کا عظیم فریضہ ہوگا. اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب کہا، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں، اٹھیے میدان عمل میں عقاب روح اور نئے عزم و ارادہ اور مضبوط جوش و ولولہ لے کر اس حیات مستعار کا مقابلہ کیجیے اور یہ خیال ذہن نشین کر لیجیے
نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔